दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ नहीं देखा जा रहा या उस मकाम पे नहीं देखा जा रहा जहां पर इससे पहले मामूल के औकात में देखा जाता था। इसकी वजह से जियो की नशरियात बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल तकरीबन 1 माह का अरसा हो गया है कि वो मामूल की सतह पर नहीं चल रहा है और इस सिलसिले में बंदिशें सामने हैं। बज़ोर जियो की नशरियात को रोका गया है पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। केबल ऑपरेटर्स ने अब इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि फ़ैसला कर लिया है कि वो जियो को उसके मकाम पर वापस नहीं लाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत, जिसका ये काम था कि इस सिलसिले में रास्त कदम उठाती, वो इस मामले में गुमगू की कैफियत में नज़र आती है। एक जानिब हुकूमत ने फैसला नहीं किया या हुकूमत की किसी अथॉरिटी के हुक्म से जियो की नशरियात बंद नहीं हुई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के अब बस में नहीं है कि बंद हुई नशरियात को खुलवा दे। इस वजह से हुकूमत की रिट के हवाले से सवालात हो रहे हैं कि आखिर हुकूमती रिट कहाँ है। अगर हुकूमत इस चैनल को या इस चैनल से मुंसलिक दूसरे चैनल्स को बंद नहीं कर रही, इसके कोई अहकामात जारी नहीं किए गए, तो ये चैनल क्यों बंद हो गए हैं? और अगर बंद हो भी गए हैं तो हुकूमत इस मामले में बेबस क्यों है? हुकूमत की साख इस पूरे मामले में दाव पे लगी नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ा कदम हुकूमत उठाए वो होता नज़र नहीं आ रहा, या शायद वो हुकूमती सिकत से बाहर है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जियो की नशरियात के हवाले से और जियो की इंतज़ामिया के हवाले से एक दबाव का सूरत हाल है जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे फैली हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त जियो की नशरियात और जियो इंतज़ामिया के बारे में क्या पूरी सूरत हाल है, ये जानने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का हम रुख करेंगे और पूछेंगे कि पर जियो के साथ क्या गुजर रही है। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल हमें देंगे उवैस यूसुफजई, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे आसिम नसीर, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के कैफियत बताएंगे महमूद जान बाबर, और कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे सलमान अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस यूसुफजई। पहले तो आप ये बताइए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जियो की नशरियात के हवाले से क्या पोजीशन है, केबल ऑपरेटर्स के साथ क्या हो रहा है और क्या जियो की नशरियात मुकम्मल बंद हैं, कम देखी जा रही है, क्या है? जी कामरान खान साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जियो न्यूज़ ही नहीं, जियो नेटवर्क के जो दीगर चैनल्स हैं उनकी नशरियात भी बंद की गई हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केबल ऑपरेटर्स की जानिब से। और जो कैंटोनमेंट के इलाके हैं उसमें मुकम्मल तौर पर जियो नहीं दिखाया जा रहा केबल पर, जबकि इसके अलावा जो कैंटोनमेंट के अलावा इलाके हैं रावलपिंडी के मुख्तलिफ, जिस तरह सेटेलाइट टाउन का इलाका है और फिरोजपुरा है, असगर माल स्कीम है और दीगर इलाके, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ से जियो की नशरियात बंद होने की शिकायत मौसूल ना हुई हों। बाज़ इलाकों में जहाँ पर जियो की नशरियात देखी जा सकती हैं वहाँ पे रीट्यून करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि उसकी पोजीशन तब्दील कर दी गई है और जो आखिरी नंबरों पर पोजीशन रखी गई है जियो की जिन इलाकों में, वहाँ सिग्नल इतने वीक हैं कि साफ तौर पर जियो नहीं देखा जा सकता। यही सूरत हाल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी है, जहाँ पर सेक्टर F में जो है मुख्तलिफ जो इलाके हैं F सेक्टर के, उनमें जियो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और इस्लामाबाद में जहाँ के पैमरा का हेड ऑफिस है वहाँ पर यह सूरत हाल है और ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि सिर्फ जियो न्यूज़ ही नहीं बल्कि जो जियो सुपर और जियो कहानी दीगर चैनल्स हैं जियो नेटवर्क के, उन पर भी पाबंदी लगाई गई है, उन्हें भी केबल पर बंद किया गया। यकीनी तौर पर यह दिलचस्प बात है कि पैमरा में भी जियो इस वक्त नहीं देखा जा रहा और वहाँ पर भी बंद है। लाहौर की सूरत हाल बताइएगा आसिम नसीर। पंजाब में हुकूमत तो कहती है कि वो इस किस्म के हथकंडों को नहीं इस्तेमाल होने देगी, लेकिन ज़मीन की सूरत हाल क्या है, हकीकत क्या है लाहौर में? हाँ जी कामरान साहब, लाहौर में अगर बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर सूरत हाल तशवीशनाक है। लाहौर के तकरीबन 80% इलाके हैं जिनमें अगर हम शुमाली लाहौर से जनूबी लाहौर तक बात करें तो तमाम इन इलाकों में जियो की नशरियात नहीं आ रही। तकरीबन 20% करीब है जहाँ पर आ रही है, लेकिन वो भी आखिरी नंबरों पर आ रही हैं। ख़ास तौर पर जो इलाके हैं शादबाग, भगवानपुरा, मिस्री शाह, उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ आएँ लाहौर में चरबूजी का इलाका है, शाम नगर और मुल्तान रोड, इलामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, उसके अलावा मॉडल टाउन, वापडा टाउन, इन इलाकों में बिल्कुल ही वाइट जो है से कहेंगे इसकी नशरियात ख़त्म की है। कैंट के इलाके में तो शुरू से ही उसकी नशरियात को काफ़ी ज़्यादा निचले नंबर लेके जाया गया था, जिसके बाद तकरीबन वहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। तो इंतहाई यहाँ पर जो है सूरत हाल की बात करें तो काफ़ी परेशानी वाली है और लोगों की तरफ से शदीद शिकायत भी आ रही हैं, लोगों की कॉल्स आ रही हैं। जियो के दफातर में भी आके वो शिकायत कर रहे हैं कि जी हमारा जियो नहीं आ रहा, इसकी वजह क्या है?
تاہم کیبل آپریٹرز کسی طرح بھی انہیں کوئی ایسی وضاحت نہیں پیش کر سک رہے کہ انہوں نے کیوں جیو کی نشریات دی ہیں۔ پنجاب کا حال ہم نے جان لیا، راولپنڈی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، لاہور کی کیفیت ابھی آپ کو عاصم نصیر نے بتائی۔ آئیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا، پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف محمود جان بابر۔ بابر صاحب بتائیے گا، پشاور میں خیبر پختونخوا میں جیو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں بڑی اہم یہ ہے کہ اس وقت پشاور کا جو غالباً 60 سے 70% ایسا حصہ ہے جہاں پر جیو کی نشریات نہیں آ رہی اور اس کے چینلز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں کی میں ہلکی سی تفصیلات آپ کو بتا دوں، اس میں گلبہار کا علاقہ ہے، فقیر آباد ہیں، یہ بڑی بڑی آبادیاں ہیں، اور کینٹ کا علاقہ تو مکمل طور پہ یہاں پہ نشریات بند ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی ٹاؤن جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کا بڑا علاقہ ہے، اس کے علاوہ حیات آباد فیز 1 اور فیز 2 میں بھی نشریات بند ہیں۔ خیبر بازار کے سخانی، یہ تجارتی مراکز ہیں، ان علاقوں میں بند ہیں۔ اکا دکا وہ علاقے جو کہ غیر حساس علاقے ہیں جہاں پر آبادی، عام لوگوں کی آبادی ہے، تو وہاں پر بھی کیبل آپریٹر چوری چپے یہ چینل لگا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے جو بڑی بات ہے وہ جیو نیوز کی بندش ہے، لیکن جو باقی جیو کہانی اور جیو سپر جو ہیں، جو کہ انٹرٹینمنٹ کے جو چینلز ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں باقی 3 چینلز بند ہیں تو یہ 2 چل رہے ہیں۔ اس وقت پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں اس کا بڑا حصہ جو ہے اس میں جیو نیوز کی اور اس کے باقی جو 2 چینلز ہیں ان کی نشریات کو مکمل طور پہ بھگ گیا ہے۔ جی، خیبر پختونخوا کی خبر ہو گئی، بلوچستان کا رخ کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اشرف۔ کوئٹہ میں کیا کہیں جیو دیکھا جا رہا ہے؟ اگر دیکھا جا رہا ہے تو کیسے اور کہاں؟ جی، اس وقت کوئٹہ شہر میں متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جیو کی نشریات مکمل طور پہ بند ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جیو نیوز بلکہ انٹرٹینمنٹ سپر چینل تک بھی انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، جس میں خصوصی طور پر سریاب روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن، میکانگی روڈ، اس سے ملیکہ علاقے، اس کے علاوہ کنٹونمنٹ کا تمام ایریاز اور اس سے جتنے علاقے ملیکہ ہیں جس میں شہباز ٹاؤن، سمنگلی روڈ، جنا ٹاؤن اور اس سے دیگر علاقے جو اس کے آس پاس کے ہیں وہاں پہ مکمل طور پر بند ہیں۔ جبکہ اندرون شہر اگر صورتحال دیکھی جائے، جس میں کواری روڈ، پرنس روڈ، گردر سنگھ روڈ، آرچر روڈ، فقیر محمد روڈ اور دیگر جو ملیکہ علاقے ہیں وہاں پہ اکا دکا گھنٹے میں نشریات ضرور نظر آتی ہے، لیکن اس کی کوالٹی بھی ایسی ہے کہ جسے تسلی بخش قرار نہیں دیا جاتا اور وہ نمبرز جو ہیں وہ بیکس پہ چلے گئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر راولپنڈی اسلام آباد، ویسے یہ بتائیے گا کہ نشریات بند ہیں، چینل بند ہیں، چینلز بلکہ بند ہیں، اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ماحول کے علاوہ جو دباؤ ہے اور جو احتجاج یا دوسری کیفیات ہے، مقدمات درج کرانا، اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے جیو یا جیو انتظامیہ کے خلاف راولپنڈی اسلام آباد میں؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، جیو نیوز کے خلاف مقدمات درج کرنے کے لیے مختلف شہریوں کی جانب سے متعلقہ تھانوں میں درخواستیں دی گئی ہیں اور تھانوں میں مقدمات درج نہ ہونے کے باعث عدالتوں سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ جو عدالت نے جب کمنٹس طلب کیے پولیس سے، تو پولیس نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو اکرنس ہے وہ اس علاقے میں نہیں ہوئی جہاں ان کا تھانہ موجود ہے، لہٰذا عدالت کے انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے مقدمہ درج کرنے کا اکرنس ان کے علاقے میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ تاہم اس کے باوجود اگرچہ پولیس کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مقدمہ درج کریں اور تھانہ مارگلہ میں ایک مقدمہ جیو کے خلاف درج بھی کیا گیا ہے، ایک اور مقدمے میں بھی ایڈیشنل سیشن جج نے جیو کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر پولیس کو اس پر کارروائی سے روک دیا تھا۔ جہاں مقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور شہری رجوع کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب جیو کے اہلکاروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جیو کی وین جو ڈی ایس این جی لائیو کوریج وین ہے، اس کو آفس کے باہر جب کھڑی تھی تو اس کو نشانہ بنایا گیا، پتھراؤ کیا گیا اور جو اس میں عملہ تھا اس کو زد و کوب کرنے کی، ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف شہر کے علاقوں میں احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ اور کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں جو پیش ہیں، جو مختلف ریلیاں نکال رہی ہیں۔ اگرچہ اس میں مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، تاہم یہ وقفے سے کچھ علاقوں میں سلسلہ جاری رہتا ہے۔ راولپنڈی میں پریس کلب کے سامنے بھی اس طرح کی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے اور اسلام آباد میں پیمرا آفس کے علاوہ جیو نیوز کے آفس کے باہر بھی اس طرح کی ریلیاں نکالی گئی۔ جی عاصم نصیر بتائیے گا کہ لاہور میں بھی یہ دباؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، وہاں پہ حکومت کیا کر رہی ہے اور جیو یا جیو انتظامیہ پر لاہور میں کیسے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟
ہاں جی بالکل خان صاحب، یہاں پر اس وقت اگر کہا جائے تو 4 اندراج مقدمہ کی درخواستیں مختلف تھانوں میں آئی ہیں، جن میں 2 مزنگ کے علاقے میں ہیں اور ایک مغل پورہ اور ایک اسلام پورہ کی درخواست آئی ہے اندراج مقدمہ کی۔ ابھی تک مقدمہ کوئی درج نہیں ہوا، تاہم ابھی اس کی جو ہے انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ریلیوں کے حوالے سے بات کریں تو درجنوں کے قریب یہاں پہ ریلیاں نکل رہی ہیں، اور اس میں اگر ہم کہیں کہ خاص طور پہ سب سے جو ہب ہے ریلیوں کا تو وہ پریس کلب کے باہر ہے، لیکن جتنی بھی وہاں پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تو اگر ہم ہاتھ کی انگلیوں میں اگر ان کی کاؤنٹنگ کریں تو وہ ان کی کاؤنٹنگ ان افراد کی ہونا بہت آسان ہے۔ جتنی ہاتھ کی انگلیاں ہیں اسی حساب سے وہاں پہ افراد ہیں جو صرف آ کے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت اپنی نعرہ بازی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ڈیوس روڈ پر بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں، اس کے علاوہ لبرٹی چوک پر ریلیاں نکالی ہیں۔ ڈیوس روڈ پر جیو کا جو دفتر ہے وہاں پر انہیں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ایک جماعت کی جانب سے، تاہم پولیس کی بروقت موجودگی کے باعث اسے روک دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ خاص طور پر جو ریلیاں نکال رہے ہیں ان میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل اور دیگر کچھ ایسی کلدم جماعتیں بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی، ان کے کارکن کی طرف سے ریلیاں نکالی جائیں گی، جس کے باعث جیو کے جتنے بھی امپلائیز ہیں، کارکن صحافی ہیں، ان تمام کو جو ہے نہ صرف اپنی لائف تھریٹ ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، مختلف طرح سے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اگر چاہتے تو انہیں ٹیز کرنے کی کوشش کی جاتی جیسے وہ غدار ہیں۔ تاہم اس حوالے سے صورتحال کافی ہم کہیں گے کہ ابتر ہے، ہراساں کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ بابر صاحب، پشاور میں بھی کیا جیو کی نشریات بند کر دینا، چینلز وغیرہ بند کر دینا، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جیو پر اور جیو کی انتظامیہ پر دباؤ ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت میرے پاس 4 مقدمات کی تفصیلات ہیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 مقدمات وہ تھے جو کہ حامد میر صاحب پر حملے کے بعد جب ان کے بھائی کا بیان آیا اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آئی ایس آئی اور فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں آئی تھیں۔ اس میں دیکھیں، ایک 24 اپریل کو، 28 اپریل کو، 2 مئی کو یہ درخواستیں آئی تھیں، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ جیو نے افواج پاکستان اور اس کے ایک بڑے حصے آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کی نشریات کو بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو اہم جو مسئلہ ہے وہ جو احتجاج ہیں، ان احتجاجوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پشاور پریس کلب کے سامنے لوگ آ کے احتجاج کرتے ہیں۔ اس میں اب تک ایک جو احتجاج ہوا ہے وہ تحریک تحفظ پاکستان کے کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، جو کہ جنرل حمید گل کے بیٹے ہیں عبداللہ گل، ان کی ایک تنظیم ہے تحریک تحفظ پاکستان۔ وہ 15-20 نوجوان اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے کچھ تھوڑے سے لوگوں نے بھی احتجاج کیا ہے، لیکن انہوں نے پاک فوج کی جو حق میں ریلی نکالی ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج انہوں نے یہ ریلی نکالی، اس سے پہلے جب حامد میر پہ اٹیک ہوا تو یہی لوگ جیو کے حق میں بھی مظاہرہ کرنے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ماحول ہے، اس میں لوگوں کی پوزیشن بھی ساتھ ساتھ بدل رہی ہے۔ ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے رسپانڈ نہیں کیا، کیونکہ سب لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جیو کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ کاروباری معاملہ ہے، یہ مذہبی معاملہ اتنا نہیں ہے۔ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے سلمان اشرف؟ آپ نے بتایا تھا کہ نشریات تو بند ہیں پورے کوئٹہ میں، لیکن اس کے علاوہ کیا جیو کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ میں مختلف سیاسی تنظیموں کی جانب سے، سول سوسائٹی کے نمائندوں کی جانب سے اور مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم اگر دیکھا جائے نہ صرف یہ کہ کوئٹہ میں بلکہ اندرون بلوچستان بھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ کافی احتجاجی ریلیاں وہاں پہ نکالی گئی۔ کوئٹہ کے سٹی تھانے میں ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہاں پہ درخواست دائر کی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن ابھی تک اسے اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ جیو اور ان کے مالکان کے خلاف کاٹی گئی ہے، لیکن اب تک صورتحال اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں ایسی دیکھنے میں نہیں آئی۔ جی بہت بہت شکریہ اویس یوسف زئی، عاصم نصیر، محمود جان بابر اور سلمان اشرف پورے پاکستان میں جیو پہ جو گزر رہی ہے اس کی تفصیلات بتا رہے تھے، اور جیو پہ جب یہ گزر رہی ہے تو حکومت کہیں دور دور نظر نہیں آ رہی ہے، حکومت کی رٹ تحلیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج بھی یہی نظر آیا، حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس معاملے میں بات ادھر سے ادھر ٹال دی جائے۔ آج کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کو دیں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جیو پر مقدمات کی بھی بارش ہو گئی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں 40 سے زائد مقدمات ہیں جو جیو اور اس کی انتظامیہ کے خلاف درج کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں یا وہ انڈر پروسیس ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد
ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نیوز چینل جیو نیوز عملاً پورے پاکستان میں اس وقت بند نظر آتا ہے، سوائے چند مقامات پر جہاں پر جیو کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر وہ بھی بہت نیچے. لیکن اس پوری صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت کی ساکھ جو ہے وہ داؤ پہ لگ گئی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ اس معاملے میں حکومت کو کوئی بہتری کی صورتحال نظر آئے گی. حکومت کی اس معاملے میں امیج پر جو اثر پڑا ہے وہ یقینی طور پہ دیر پا لگتا ہے، کیونکہ جیو جب بند ہوا ہے وہ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں نہیں یا پیمرا کے احکامات کی وجہ سے نہیں ہوا. جیو بند ہو گیا ہے اور اب حکومت کے پاس وہ سکت نہیں ہے یا پیمرا کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ان مقامات پر جہاں پر جیو کو بند کر دیا گیا ہے یا نشریات پہ قدغن لگائی گئی ہے وہاں پر ان نشریات کو بحال کرا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب حکومت اس نشریات پر پابندی کو روک نہ سکی اور دوسری جانب جب پابندی لگ گئی ہے چاہے وہ غیر سرکاری طریقے سے لگی ہو اس کو بحال نہیں کرا سکتی. اس پوری صورتحال میں ایک دوسری جانب یہ بھی نظر آتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں اپنے آپ کو سامنے لا کے اس صورتحال کا راست طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی ایک اور جھلک آج نظر آئی جب پیمرا کو وزارت قانون نے بتایا کہ یہ معاملہ اسی کی جیورسڈکشن میں آتا ہے، پیمرا کو خود اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. وزارت قانون کو 9 مئی کو پیمرا نے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ جیو کے معاملات پر قانونی رائے دی جائے. آج پیمرا کو بتایا گیا ہے وزارت قانون کی جانب سے کہ یہ سیمی جوڈیشل معاملہ ہے، مگر پیمرا اتھارٹی ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے. یہ سب کے علم میں ہے کہ پیمرا جس قسم کی بھی اتھارٹی ہے، جو ادارہ بھی ہے، اس پر رحم ہی آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پیمرا بے چارہ لگتا ہے. اس کا نہ کوئی قائم مقام چیئرمین ہے اور اندر سے یہ مکمل طور پہ تقسیم بھی ہو چکا ہے. دوسری جانب جیو پر ایک جانب جیو کی نشریات پاکستان بھر میں تقریباً بند کر دی گئی ہیں، دوسری جانب ایک اور صورتحال ہے، جیو پر مقدمات کی بارش ہو گئی ہے. اٹھو جاگو پاکستان کے مارننگ شو میں ہونے والے معاملے کے حوالے سے اب پورے پاکستان میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں جیو کی انتظامیہ کی مختلف شخصیات پر تقریباً 45 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. ان 45 مقدمات کا مطلب یہ ہے کہ اب جیو کو ان 45 مقدمات کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنی ہوگی یا ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ایک جانب نشریات بند ہیں اور دوسری جانب مقدمات جن میں سے اکثر کرمنل کیسز ہیں جو کہ رجسٹر کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ماتحت عدالتیں احکامات جاری کر رہی ہیں. جیو پر یہ تازہ ترین صورتحال اور آج اس سلسلے میں کیا ہوتا رہا ایک بار پھر پوچھیں گے. اسلام آباد میں اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جیو نیوز کے بیورو چیف جناب رانا جواد نے. بہت بہت شکریہ رانا جواد صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو 40 مقدمات ہو گئے ہیں، ایک ہی جرم میں پورے پاکستان میں کیسز رجسٹر کیے جا رہے ہیں، جیو کے خلاف ماتحت عدالتیں احکامات دے رہی ہیں. اس صورتحال سے نمٹنے کا کیا قانونی طریقہ ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. ایک الزام ہے اور 40-50 مقدمات ہیں. بالکل کامران صاحب، یہ غیر معمولی صورتحال ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی باقاعدہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس ملک میں. اور ایک جیسے آپ نے کہا ایک ہی کیس کے اتنے ایک ہی مقدمے کے کبھی بھی ایک ایف آئی آر کے علاوہ دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو آپ اس میں اسٹیبلش کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ ایک واقعے کی صرف ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اتنی ساری ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ 32 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو جب سے یہ ساری موو شروع کی گئی تھی کہ ایکشن لیا جائے اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس میں ڈیلیز کیے گئے اور روکا گیا اس پروسیس کو مختلف ہیلو بہانوں سے. اس کی وجہ سے اپرائزنگ لوگوں کے اندر یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں وہ فورسز جو اس کے لیے کام کر رہی تھی وہ بہت ایکٹیو تھی. انہوں نے جگہ جگہ ایک طرح سے ایک وہ وپ اپ کیا ان فیلنگز کو کہ انصاف نہیں ملے گا جب تک پبلک پریشر نہیں بڑھے گا. خطرناک صورتحال پیدا کر دی. اب ایک ہی راستہ ہے کہ کل سپریم کورٹ میں جب جیو کا کیس ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو اس میں میرا خیال ہے پلی یہی ہے کہ ان تمام کیسز کو یکجا کیا جائے اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو ایک طرح سے فضا قائم کی گئی ہے اور کون لوگ ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، کس طرح اس صورتحال کو واپس معمول کے مطابق لایا جا سکتا ہے، کون سے لوگ ہیں جو کہ رسپانسیبل ہیں ایکشن لینے کے اور وہ ایکشن لینے کے پیرامیٹرز کے ہیں، جو الزامات لگے ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ جو اتھارٹی کو بھیجا گیا وہ اتھارٹی تو اس کے تو دانت ہی نہیں ہے. اس کی تو حالت یہ ہے کہ پورے ملک میں 80% چینل بند ہے جیو کا
किस कानून के तहत किया गया है? पैमरा का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि अगर कोई केबल ऑपरेटर अपनी मर्जी से चैनल को बंद करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, वो मनसूख कर दिया जाता है। ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है, कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया गया। पैमरा का ऑर्डिनेंस ये कहता है और हाई कोर्ट की रूलिंग है कि पैमरा के मेंबर्स जो हैं वो ट्राइब्यूनल की हैसियत रखते हैं। आपने देखा कि कल वो मेंबरान जो है वो अपने हियरिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कुछ करने जा रहे हैं, और उसके बाद आके पब्लिक में बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया है। तो ये सारा निज़ाम जो है तो मगर ये तो सारी जो ये सारा तबसरा है, ये हुकूमती रिट के हवाले से तबसरा है, क्योंकि हर आदमी ये पूछ रहा है कि हुकूमत कहाँ है और उसकी रिट कहाँ है। आज भी एक और डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक बार फिर हुकूमत जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालती नज़र आ रही है। हुकूमत शायद ये समझ रही है कि पैमरा कोई बड़ा खुद मुख्तार इदारा है, उसने उसको मुकम्मल कर दिया है, उसके पास तमाम इख्तियारात हासिल है। जाहिर है कि ये एक अपनी शुतरमर्ग की तरह से अपनी गर्दन को रेत में छुपाने वाली बात है। अदरवाइज तो ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है। आज वजारत कानून ने पैमरा को दोबारा लिख दिया है, ये कोई मजीद इसमें 11-12 दिन लगे हैं कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, इसमें आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल करें, अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें। गेंद पैमरा के पास गई, पैमरा ने वजारत कानून को भेज दी और वजारत कानून ने ये गेंद दोबारा पैमरा की कोर्ट में भेज दी। अब पैमरा क्या करेगा? और मजे की बात यह कि पैमरा वाले खुद जो हैं इस बात पे मेरा ख्याल है अगर हैरान जरूर हैं कि जो जवाब आया लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से वो बिल्कुल मुबहिम जवाब है। जिन सवालों का जवाब मांगा गया था वो तो है ही नहीं उसके अंदर कि क्या अथॉरिटी जो है चेयरमैन के बगैर इस तरह के फैसले कर सकती है, इंडिपेंडेंट है? क्या जो सवाल उठाए गए थे उनको किस तरह उनका जवाब दिया जा सकता है? जो जियो के भी इतराज़ात आए थे उन्होंने आगे से जवाब लिखा है कि आपकी मर्जी है, आप अपना ऑर्डिनेंस पढ़े, जो आप कर सकते हैं कर लें। आप सोचें कितने दिन उन्होंने अपने पास रखा लॉ मिनिस्ट्री ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान जो पूरे मुल्क की फिजा बन गई उसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत नहीं लेगी तो कौन लेगा? जिस कुव्वत ने इस सारे प्रोसेस को डिले किया और ये टाइम गैप लिया और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकी, बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल काम नहीं आ सके, उनको अब ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अपने आप को असर्ट करें और बताएं कि जनाब पैमरा अगर ये फैसला करेगी तो उस फैसले के पीछे पूरी हुकूमत होगी। ये नहीं होगा कि अगर फैसला जैसे आप 28 को ये जो 5 मेंबरान से जिन्होंने अपने आप को तकरीबन अलहदा किया बाकियों से, अगर 28 मई को वो इजलास बुला रहे हैं तो लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस के बाद जो पैमरा अपने आप को दूसरे लोग कह रहे हैं उनको ये इजलास बुलाना पड़ेगा, उससे पहले बुलाना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। और दूसरी तरफ जो उठो जागो पाकिस्तान के हवाले से काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने कराची से जियो एंटरटेनमेंट के खिलाफ लाइसेंस कैंसिल करने की बात की है, उस पर भी अथॉरिटी को एक सेपरेट जो है वो रूलिंग देनी पड़ेगी कि क्या इस हियरिंग को वो मानते हैं या इसके उनके ख्याल में इसकी मजीद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। लेकिन कामरान साहब इसमें टाइम बहुत क्रिटिकल है, इससे पहले कि ये चीज़ें फैलती जाएं और इतनी बढ़ जाएं कि कोई इनको मुदावा ना कर सके, फौरी तौर पे हुकूमत को एक्शन में आना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि वो जो पॉलिसी अपना रहे थे 32 दिनों में वो पॉलिसी फेल हो गई है, वो कामयाब नहीं। उसकी वजह से उल्टा नुकसान हुआ, गैप पैदा हुए और उसके अंदर बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए जिन्होंने हुकूमत की रेट को ज़ीरो भी किया और एक पूरी तरह से इंप्रेशन दिया कि अगर इस मुल्क में किसी की हुकूमत है तो वो कम अज़ कम ये नहीं है जो इस्लामाबाद में यहाँ पे है, बल्कि वो कहीं और है। इसको इस तासुर को ख़त्म करना ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और जल्दी करना पड़ेगा। इसमें फर्दर डिले जो है ना वो मज़ीद कम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना जवाद हमारे साथ थे। इसमें शायद ही किसी को शक हो पाकिस्तान में किसी भी मुबस्सिर को या तज्ज़ियाकार को कि हुकूमती रिट पिछले कई हफ्तों के दौरान तेज़ी से तहलील होती नज़र आई है और जियो का मामला उसकी बहुत बड़ी गवाही है। हुकूमत की रिट मुसलसल तहरीर हो रही है, ये अच्छा अमल नहीं है। कानून और आइन हुकूमत को क्या इख्तियार देती है, इस सिलसिले में बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।